أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، آمين يا رب العالمين. الحمد لله. سورة الزلزال یا سورة الزلزلہ، دو نام ہیں اس کے، زلزال یا زلزلہ. تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. ابراہیم آپ ہمارے لیے ریسیٹیشن کر دیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاک اللہ، تھینک یو. چلیے تو انشاءاللہ ابھی سورہ سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر سسٹر ندرت آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ ابراہیم کو ماشاءاللہ سے اتنی ینگ ایج میں اور اتنی ساری صورتیں یاد کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاد کیسے کروائی؟ اچھا ماشاءاللہ ان کے تھوڑا اسکول میں بھی، جب یہ اسکول جا رہا تھا ریسیپشن میں، تو وہاں پر بھی کوئی اسلامک اسکول ہے تو تھوڑا دھیان ہے اس چیز پہ نا، کہ پراپر ناظرہ ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، یاد کرایا جاتا ہے. اور پھر میں نے شروع سے ہی، جب یہ بالکل چھوٹا تھا تو پھر جب سوتے ہوئے جو ہے نا، وہ جو چاروں کل ہم پڑھتے ہیں، وہ جو آخر کی جو 6 صورتیں ہیں نا، وہ ہم کوشش کرتے تھے کہ روز تھوڑی تھوڑی پڑھتے رہیں. تو اس سے ماشاءاللہ جو ہے اس کو کافی ساری چیزیں اسی وقت ہی یاد ہونا شروع ہو گئی تھی. پھر دوسرا معمول یہ تھا کہ میں جو ہوں وہ سورت نا لگا کے اس کو چھوڑ دیتی تھی کہ وہ سنے، ٹھیک ہے، جو سورت یاد کرانی ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بیک آف دا مائنڈ، اگر بچہ کھیل بھی رہا ہے، اپنا کام بھی کر رہا ہے، تو اس کو کیونکہ وہ سورت چل رہی ہوتی ہے نا، تو اس کی فلوئنسی خود بخود آئی ہوئی ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا. تو جی جب آپ یاد کرانا شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نا زبان پہ نا ادا کرنا بچے کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ چیز سنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے برین کو آلریڈی اس کی مسل میموری جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے. پھر آپ اس کو، بس یہ ہے کہ تھوڑا مشکل یہ ہے بچے کے ساتھ کہ نا آپ کو اس کو بار بار جو ہے آپ کو کروانا پڑتا ہے. کیونکہ اس کے ساتھ بھی یہ ہوا ماشاءاللہ، اس نے لاسٹ ایئر تک کافی زیادہ یاد کیا ہوا تھا، لیکن بیچ میں ہمارا گیپ آیا 2-3 مہینے کا ٹریولنگ کا، وہ سب اس کا نکل گیا. پھر آپ کو دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے. تو بچوں کے ساتھ تھوڑا یہ ہے، جب تک وہ تھوڑے چھوٹے ہیں آپ کو خود ذمہ داری لینی پڑتی ہے کہ آپ نے جو ہے ان کا ایک روٹین بنانا ہے، کسی وقت بھی جب ان کو آسان ہو، اور تھوڑا کھیل کھیل میں پڑھانا ہے. اگر آپ ان کو باقاعدہ بیٹھ کے جیسے ہم بڑے پڑھتے ہیں تو وہ پھر بور ہو جاتے ہیں اور وہ پڑھنے نہیں مانگتے بالکل بھی، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو بس اسی طرح سے کوشش، کیونکہ میں اپنا بھی یاد کر رہی ہوتی ہوں، اس لیے الحمدللہ تھوڑا زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ میں بھی یاد کر رہی ہوتی تو وہ نہیں بھی پڑھ رہا ہوتا تو اس کو سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ جو چیز میں پڑھ رہی ہوں. تو اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے الحمدللہ. باقی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ جو ہے وہ آسانی ہے، رحمت ہے کہ وہ یاد کرتے جا رہے ہیں بچے ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری کوششوں کو. جزاک اللہ. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو خاص طور پر جو ہے، اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ وہ نہیں سن رہے یا نہیں اٹینٹیو ہے، تو
گھر میں اگر آپ سورت کو چلا کر رکھیں گے تو وہ بچے کے آٹومیٹکلی پارٹ آف دا میموری بنتا جائے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مزید اس کے بارے میں کسی اور دن بھی بات کریں گے. لیکن بچوں کو چھوٹی ایج سے قرآن کو میمورائز کرانے پر ماؤں کو فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ میں سے جن کے چھوٹے بچے ہیں یا نہیں ہیں، جن کی بہنوں کے چھوٹے بچے ہیں یا گھر میں اور کسی ریلیٹو کے ہیں، تو پلیز ان کو اس بات کی ترغیب کیجیے کہ بچوں کو 2 ایئرس، 1.5 ایئر میں جب بچہ کھیل رہا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کل لگا دیں، سورہ فلق، سورہ ناس لگا دیں، سورہ فاتحہ لگا دیں، تو وہ آٹومیٹکلی اس کو صورتیں میمورائز ہوتی جائیں گی. اور آبویسلی جیسے نظرت نے کہا کہ ایفرٹ ماں کی طرف سے اور گھر کا ماحول. تو چلیے سورت شروع کرتے ہیں. سورت الزلزلہ یا سورت الزلزال. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے، بتائیے. الحمدللہ 15 ممبرس نے جوائن کیا ہے. بتائیے آپ کے میرے پاس. پاس لکھا ہے اس میں اختلاف ہے سمیہ. جی آنٹی، اچھا. جی ہاں، کچھ جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے کہ کچھ اس کے نزدیک جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور کچھ لوگوں مفسرین کے نزدیک جو ہے وہ مدنی صورت ہے. لیکن جس بات پہ زیادہ مفسرین کا رجحان ہے وہ کیا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، تو ہم بھی اس کو مکی ہی صورت کریں گے. جو ضمہ کی جو زیادہ تر صورتیں ہیں وہ مکی صورت ہی ہیں. مدنی صورت تو صرف ابھی تک ہم نے جو کی ہے وہ سورہ نصر ہے جو کہ مدنی صورت ہے. اور کچھ صورتوں میں اختلاف جہاں پر ہے بھی، تو اس میں بھی مفسرین کا جو ہے وہ یہی زیادہ تر کی کیا رائے ہے کہ وہ مکی صورت ہی ہے. تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہی ہے، اور کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے. تو خیر یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. پہلی آیہ مبارکہ کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کیا، اس سے متعلق کچھ احادیث مبارکہ میرے پاس ہیں تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. وہ ایک بوڑھا شخص تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے وہ قرآن پڑھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سب سے پہلے کیا کہا کہ جو الف لام را ہیں ان میں سے 3 صورتیں پڑھ لیں. اچھا، تو پھر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ الف لام را کس کو پتا ہے کہ کون کون سی صورتیں جو ہے وہ الف لام را سے شروع ہوتی ہیں؟ اس حدیث مبارکہ میں کچھ ایسی ٹرمینالوجیز آئیں گی جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، یا کون سی صورتیں کس طرح شروع ہوتی ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو دیکھیے 5 صورتیں ہیں جو کہ الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں. نوٹ کر لیجئے، سورہ یونس، سیکوینس میں ہی ہے. جی ہاں. جی سورہ صدف بتائیے. سورہ یونس. سورہ یوسف ہے، اور میرے خیال ایک منٹ آرڈر سے چلتے ہیں. سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے، سورہ پھر سورہ یوسف. یوسف ہے. جی ہاں. جی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے شاید سورہ ابراہیم تھی. جی ہاں بالکل، سورہ ابراہیم ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ ابراہیم کے فوراً بعد سورہ ہجر ہے. تو سورہ ہجر، تو یہ 5 صورتیں ہیں جو الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں. دوبارہ بتا رہی ہوں، پلیز نوٹ کیجئے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے سورہ یونس ہے. سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے. سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف کے بعد سورہ ابراہیم ہے. اور سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ہجر ہے. بیچ میں ایک سورت آتی ہے سورہ رعد جو سورہ نمبر 13 ہے، وہ الف لام میم را ہے، تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو 5 ہیں ان کو الف لام را. اچھا، تو یہ کافی بڑی صورتیں تھیں، آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا. تو اس شخص نے کیا کہا کہ میں بوڑھا ہوں اور میرا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے، اور میری زبان جو ہے وہ موٹی ہو گئی ہے. یعنی کہ اس کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اتنی بڑی صورتیں میرے لیے پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ کہ حوامیم میں سے 3 صورتیں پڑھ لو. اب حوامیم میں سے کون سی صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں؟ سورہ غافر سے لے کے سورہ الاحقاف تک. جی، کتنی صورتیں ہیں ندرت؟
मेरे ख्याल से 7 हैं या 5 हैं, 7 मुझे सूरतें, गिन के बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल सही। ये 7 सूरतें हैं। सूरह नंबर 40 जो सूरह गाफिर है, इससे लेकर सूरतुल अहकाफ तक, तो ये तमाम सूरतें हामीम से शुरू होती हैं, तो इनको हवामीम कहते हैं। मैं सबके नाम बता देती हूँ। पहले सूरह गाफिर है, फिर सूरह फुस्सिलत है, जिसे हामीम सजदा भी कहते हैं, फिर सूरह शूरा है, फिर उसके बाद सूरह ज़ुखरफ है, सूरह दुकान है, सूरह जासिया है और सूरतुल अहकाफ है। इन 7 सूरतों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि कोई सी 3 पढ़ लो। अलिफ लाम मीम के कंपैरेटिवली ये सूरतें काफी ज्यादा छोटी हैं, लेकिन उस शख्स ने दोबारा से यही जवाब दिया कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरा दिल जो है वो सख्त हो गया है और मेरी जबान मोटी हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे क्या कहा कि किस में से पढ़ लो? मुसब्बिहात में से 3 सूरतें पढ़ लो। अब मुसब्बिहात कौन सी सूरतें होती हैं? नुदरत आप मत बताइएगा, कोई और बता। सदफ आप भी मत बताइएगा, कोई और बताए। कौन सी सूरतें हैं जिन्हें मुसब्बिहात कहते हैं? अच्छा ठीक है, सदफ और या नुदरत आपको पता है तो आप बताइए। सब्बह दोनों। लिल्लाहि है, क्या युसब्बिहु लिल्लाहि से जो सूरतें शुरू हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सूरतें सब्बह लिल्लाह और या फिर युसब्बिहु लिल्लाह से शुरू होती हैं, तो उनको मुसब्बिहात कहते हैं कि वो तस्बीह के लफ्ज से, सब्बहा पास्ट टेंस है और युसब्बिहु प्रेजेंट टेंस है। तो ये कौन सी सूरतें हैं? सबसे पहली तो युसब्बिहु लिल्लाह ही मा फिस समावाति वल अर्द, ये है सूरतुल हदीद। हम्म। इसके सब्बह बाद कौन लिल्लाह। सी आती है? सूरतुल हशर, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फिर सूरतुल सूरज हशर के बाद कौन सी आती है? सूरतुस सफ, सब्बहा सूरज लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। सूरतुस सफ के बाद क्या आती है? सूरतुल जुमुआ। तगाबुन। जी, अच्छा जुम्मा। सूरतुल जुमुआ। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये युसब्बिहु से शुरू हो रही है। और फिर आखिरी मुसब्बिहात में से कौन सी है? सूरतुल आला। तगाबुन। तगाबुन। यहाँ पर जो है वो सूरतुल तगाबुन है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तो ये, तो इनके बारे में तो इख्तिलाफ नहीं है। और जैसे सदफ ने कहा कि कुछ मुफस्सिरीन ने जो है वो सूरतुल आला को इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि वो सब बिह कमांड से या अमर से शुरू हो रही है, और कुछ ने जो है उसको इंक्लूड नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या कहा कि ये मुसब्बिहात में से पढ़ लीजिए। मुसब्बिहात हमें पता है काफी ज्यादा कंपैरेटिवली शॉर्ट है, कि 3 से 4 पेजेस, या मैक्सिमम कोई सूरत 5 पेज की होगी, 5 की भी हार्डली कोई होगी। तो इस पर भी उस शख्स ने वही जवाब दिया जो पहले दे रहा है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उससे कहा कि तुम जो है वो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द पूरी सूरत पढ़ लो। तो जब ये पढ़ा कहा तो वो शख्स खुश हो गया, और उसने क्या कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा और इससे ज्यादा और कुछ नहीं करूंगा, यानी कि इस पर इस्तकामत करूंगा, कि इसको पढ़ना जो है वो अपने लिए लाजिम कर लूंगा। तो जब वो शख्स चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बारे में क्या फरमाया कि इस शख्स ने फलाह पाई अगर वो ऐसा ही करेगा। यानी कि अगर वो इस सूरत को पढ़ता रहेगा, ये सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता ना, जब पढ़ने के लिए कहा जाता है तो मफहूम को समझकर उस पर अमल करना इसमें शामिल हो जाता है, तो वो फलाह पा जाएगा। कि क्या है इसमें? अगर आप लोगों ने इसका तर्जुमा देखा हो तो एक लाइन में आप इसको कैसे समराइज करेंगे सूरत को? इस सूरत, ये किस बारे में सूरत है? बाजी मुझे लग रहा है कि आखिरत के कयामत के रोज के बारे में। जी सादिया, एक दफा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा मुझे लग रहा है कयामत के बारे में है ये। बिल्कुल, आखिरत के अहवाल इसमें है कि कयामत के दिन क्या और किस तरह से होगा। तो जब इंसान को आखिरत के बारे में वो कॉन्शियस रहेगा कि कयामत के दिन होगा, और उस दिन इस तरह से जो है वो हिसाब किताब होगा, सवाल जवाब होगा, तो फिर जाहिरी बात है कि उसके आमाल जो है वो बेहतर हो जाएंगे। वो कॉन्शियस रहेगा और वो अल्लाह से डरते हुए नेक आमाल करेगा और बुराइयों से बचेगा। तो इसका ये पूरा मतलब था। तो ये एक हदीस मुबारक आ गई। एक और जो हदीस मुबारक है वो है एक मिनट लीजिए, गलत ना पढ़ लूं।
حضرت معاذ بن عبداللہ جوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں جو ہے وہ دونوں رکعتوں میں سورہ زلزال پڑھی، یعنی پہلی رکعت میں بھی سورۃ الزلزال پڑھی اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ الزلزال پڑھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کیا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، جیسے وتر کے بعد جو 2 ہم نفل پڑھتے ہیں وہ، اور کس طرح پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزلزال پڑھی اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون پڑھی۔ تو یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث مبارک ہے۔ اور ایک آدھ حدیث اور بھی آئے گی انشاءاللہ، وہ میں آگے پڑھتی ہوں، جیسے آخری 2 آیات آئیں گی اس وقت اس سے ریفر کریں گے آپ۔ تو پہلی آیہ مبارکہ کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، یا زمین کو جب جھنجھوڑ دیا جائے گا بہت شدت کے ساتھ۔ زلزلہ جیسے ہم اردو میں، جیسے میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم یہ چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہے کیونکہ زلزلہ ہمارے پاس اردو کا بھی ورڈ ہے، تو اسی طرح سے زلزلہ آئے گا یا زمین میں جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ آگے پھر کیا آ رہا ہے؟ جو لاسٹ ورڈ ہے وہ زلزالہ۔ تو جب زلزلہ کہہ دیا گیا تو اس کے اینڈ میں زلزالہ کیوں کہا گیا؟ اس کو ریپیٹیشن یا ایمفسس کے لیے، یا عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کہتے ہیں، اور مفعول مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ شدت سے اس کو کا اظہار کرنے کے لیے، کہ جیسے دنیا کے زلزلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ آتا ہے تو ایک پارٹ آف دا ارتھ میں آتا ہے نا، لیکن جب یہاں پر یہ مفعول مطلق زلزالہ آ گیا تو اس سے علماء کرام نے کیا فرمایا ہے کہ شدت ہے، اور شدت کے بعد کیا ہے کہ پوری زمین کو ایک وقت میں ایک ساتھ جو ہے وہ جھنجھوڑا جائے گا، یا ایک ساتھ پوری زمین پر شدید زلزلہ آئے گا۔ دوسری بات، جب ہم زلزلے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں جن لوگوں نے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کر لیتے، نہیں بھی کیا ہوا ہوتا، تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جب قیامت کا یہ زلزلہ ہے تو یہ کس وقت آئے گا؟ جب سور پھونکا جائے گا۔ جی، تو 2 مرتبہ سور پھونکا جاتا ہے نا، ایک نفقہ اولا ہے اور ایک نفقہ ثانیہ ہے، کہ ایک پہلا سور ہے اور دوسرا ایک سور ہے۔ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب جو ہے وہ سوچ لیجئے، اور جس کو جواب آ رہا ہے میں 1 منٹ آپ کو دیتی ہوں۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اچھا، رضوانہ باجی نے یہ کہا، اس کے علاوہ کوئی کچھ کہے گا؟ میرے حساب سے بھی یہ پہلے سور کے حوالے سے ہی بات کی گئی ہے جس وقت زلزلہ کا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ پہلے اس کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اعمال کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان کی جزا یا ان کے دکھائے جانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو سورۃ الزلزال میں جس زلزلے کی بات ہو رہی ہے وہ نفخہ ثانیہ یا دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد کے زلزلے کی بات ہو رہی ہے۔ علماء کرام نے کیا فرمایا ہے؟ یہ جو زلزلہ ہے یہ کوئی ایک دفعہ نہیں آئے گا، بلکہ یہ متعدد مرتبہ آئے گا۔ ایک جیسا آپ دونوں نے کہا، صدف اور رضوانہ باجی نے، کہ نفخہ اولا سے پہلے کا زلزلہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کہ وہ زلزلہ آئے گا، وہ قیامت کی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، یا اس کے بعد جو ہے وہ نفخہ اولا جو ہے وہ پھونکا جائے گا۔ تو ایک وہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے علماء کرام نے کیا فرمایا ہے، ایک زلزلہ جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے وہ نفخہ ثانیہ کے بعد کے زلزلے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی بات سب کو کلیئر ہو گئی کہ اس صورت میں جو بات کی جا رہی ہے، یہ جو دوسرا نفخہ ہے یا دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، جس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، اس کے بعد والے زلزلے کی بات ہو رہی ہے۔ سورۃ الحج کھول لیجئے، آپ سب کو میں کہتی ہوں کہ جو ہے وہ اپنا قرآن سامنے رکھا کریں۔ سورۃ الحج سورہ نمبر 22 ہے، کھولیے، اس کی چند شروع کی آیات پڑھیں گے۔
عربی کی آیت نمبر 1 میں پڑھیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ترجمہ پڑھیے آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کا آپ میں سے کوئی ایک. فادر کون سی صورت کہہ رہے ہیں آپ؟ سورۃ الحج آیت نمبر 22، سورہ نمبر 22 کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے. اس کا 1 اور 2 کا ذرا ترجمہ پڑھ دیجئے. اے لوگو، تم ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم دیکھو گے اسے، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے جسے اس نے دودھ پلایا، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو مدہوش نشے میں، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ مدہوش نشے میں، اور لیکن اللہ کا عذاب نہایت سخت ہوگا. سبحان اللہ. جی جزاک اللہ سما. تو یہاں پر بھی زلزلے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ جو زلزلہ سورۃ الحج کی ابتدائی آیات میں ہے وہ کون سا ہے کہ اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب جو ہے وہ دودھ پلانے والی جو ماں ہے وہ دودھ نہیں پلائے گی، جس کا حمل ٹھہرا ہوا ہے وہ اس کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور لوگوں کی کیفیت کیسی ہوگی کہ وہ نشے میں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نشے میں نہیں ہے، بلکہ وہ اس دن کی شدت ہے، اس عذاب کی شدت ہے کہ جس کی شدت کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ لوگ نشے میں ہیں. تو یہاں پر جس زلزلے کی بات ہو رہی ہے وہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے اس کی نشانیوں میں سے ہے، یا جو نفخہ اولا سے پہلے زلزلہ ہوگا. تو یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی کہ زلزلہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر 2 ڈیفرنٹ زلزلوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم کون سے بات کر رہے ہیں؟ اس سورہ مبارکہ میں ہم اس زلزلے کی بات کر رہے ہیں جو نفخہ ثانیہ کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر 1 ہماری ہو گئی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال گئی. زمین کے بوجھ سے کیا مراد ہے؟ مردے جو شاید زمین میں دفن ہوں گے، ون مردے جی جو جی زمین میں دفن ہوں گے. ہاں جی، ہینڈ ریز کر لیا کیجیے تاکہ ڈبلنگ نہ ہوا کرے. عائشہ آنٹی نے ٹھیک کہا ہے کہ جو زمین میں مردے ہیں وہ اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی. اس کے علاوہ سعدیہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ جی باجی میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جو لوگ مر چکے ہیں وہ واپس نکلیں گے. ٹھیک ہے، آپ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ زمین کے. اس کے علاوہ کوئی کچھ کہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ جو زمین کے اندر کے ذخائر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. بالکل کیا صدق. جی ہاں، یہی ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی اس کے جوف میں یا اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ثقل ہے، وہ اس کا بوجھ ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو جب نکال دے گی تو اس میں کیا کیا شامل ہو جائے گا آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ جیسے مردے ہیں وہ مردوں کو نکال دے گی. اس کے علاوہ اس میں جو خزانے ہیں اور جو معدنیات ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کے اثقال میں شامل ہیں، اس کے بوجھ میں شامل ہیں. تو اس کے جو بھی ہے وہ معدنیات ہمیں پتہ ہے منرلز، وہ اپنے منرلز کو نکال دے گی. اس میں سونا اور چاندی بھی آ جاتا ہے. تو جو بھی اس میں خزانے ہیں اور معدنیات ہیں وہ ہر چیز جو اس کے اندر ہے وہ اس کو نکال دے گی. اسی طرح سے حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ لٹرلی الفاظ ہے کہ جو زمین ہے وہ الٹی کر دے گی. اور پھر کیا ہے اور اس کی جو الٹی کی مثال ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی؟ وہ ہوگی سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح، کہ جب وہ الٹی کرے گی تو وہ سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح اس کی الٹی ہوگی. اس وقت کیا ہوگا کہ قاتل آئے گا اور وہ کیا کہے گا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے میں نے قتل کیا. اور پھر کسے لایا جائے گا؟ ایک ایسے شخص کو لائے گا کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی کہ اپنے رشتوں کو جو ہے وہ ان سے قطع تعلق کرتا ہے. تو وہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ قطع رحمی کی یا اپنے رشتوں سے جو ہے وہ قطع تعلق کی. اسی طرح سے پھر کیا ہوگا؟ ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا. وہ شخص کون ہوگا؟ وہ چور ہوگا، اور وہ آ کر کیا کہے گا کہ یہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کو کاٹا گیا. تو اور ظاہری بات ہے وہ جو ستون ہوں گے سونے اور چاندی کے تو وہ وہاں پر موجود رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ چلے جائیں گے. یعنی دنیا میں انسان جو کچھ گناہ کرتا ہے اس کی جو
موسٹ آف دیم میجورٹی اس کا کیا ریزن ہوتا ہے؟ وہ مال کی محبت میں، قتل بھی کرتا ہے تو مال کی محبت میں کرتا ہے، وہ قطع رحمی بھی کرتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کا حقوق جو ہے وہ اس پہ وہ قابض ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے قطع رحمی کرتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے تو وہ مال کی محبت میں کرتا ہے، تو آخرت میں وہ مال سونا اور چاندی اس کی نظروں کے سامنے ہوگا، وہ آ کر اعتراف کرے گا کہ میں نے ایسا کیا تھا اس مال کی محبت میں، لیکن وہ اس کو دیکھے گا اور اس کو پتا ہے کہ یہ تو قیامت کا دن ہے اور اس دن جو ہے یہ مال میرے کسی کام کا نہیں ہے، تو وہ اس کو دیکھے گا اور پھر چلا جائے گا۔ تو اس چیز کو ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ زندگی جو ہے ہماری بہت ٹیمپرری ہے، اور اس ٹیمپرری زندگی کے لیے ہم اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں مال کی محبت۔ تو یہ بات ہو گئی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اور پھر انسان کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کیا کہے گا؟ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ انسان جب یہ بات کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، اس سینٹنس کو دیکھ کر کیا ذہن میں بات آ رہی ہے؟ یعنی جو کچھ اسے چھپایا تھا اور جو بھی کسی کا حق تلفی کی تھی تو وہ خود بول پڑے گا کہ یہ میں نے گناہ کیا تھا، تو وہ سوچے گا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر شاید یہ جو جس طرح ہم تکلم کی بات کرتے ہیں کہ شدید حیرت اور پریشانی یا جس کو دہشت کہتے ہیں، اس حوالے سے کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے صدف، بالکل آپ نے کریکٹ پوائنٹ اٹھایا کہ انسان جو ہے اس قدر شاکڈ ہوگا، کیونکہ جو ایمان والا، اور یہ انسان کی جو بات کی جا رہی ہے کافر کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جو ایمان والا شخص ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے وہ آخرت کے احوال کو جانتا ہے، تو اس کے سامنے جب یہ سب کچھ ہوگا یعنی زلزلہ برپا ہوگا اور زمین اپنے جو بوجھ ہیں اپنے اثقال ہیں اس کو باہر نکال رہی ہوگی، تو ایمان والے انسان کو یہ اپنی زندگی میں پتہ چل گیا ہے، اس کے لیے یہ ایک کوئی شاکنگ سائٹ نہیں ہوگا، اس کو یہ سب کچھ دیکھ کر کوئی شوق نہیں ہوگا، بلکہ کافر جب یہ دیکھے گا ساری زندگی تو وہ جھٹلاتا رہا آخرت کو، اور جب وہ یہ سب کچھ دیکھے گا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو وہ شوق میں آ جائے گا اور وہ کہے گا واٹ از رانگ ود دا ارتھ، جیسے کہتے ہیں نا یہ کیا ہو گیا ہے، تو اسی طرح سے شوق میں وہ یہ سوال کرے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ اس طرح سے اتنی اسٹرینجلی کیوں بیہیو کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گی، تو ان میں سے ایک چیز جو ہمارے خلاف گواہی دے گی وہ کیا ہے؟ وہ زمین بھی ہے، کہ وہ خبر دے گی، اور کس چیز کے بارے میں خبر دے گی؟ ہر انسان کے ہر عمل کے بارے میں، کہ کس شخص نے جو ہے زمین پر کون سے شر کا کام کیا ہے اور کون سے جو ہے وہ خیر کا کام کیا ہے، تو اس بارے میں جو ہے وہ زمین بتا دے گی۔ پرانے زمانے میں جب یہ آپ سوچئے کہ 1400 ایئرس 1400 سال بلکہ ٹو بی پریسائز، جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت لوگوں کے لیے یہ امیجن بھی کرنا کہ زمین جو ہے وہ تحدث، وہ خبر دے گی یا وہ جو ہے وہ بتائے گی، اس کو امیجن کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا، ہے نا؟ لیکن کمپیریٹیولی ہم جب آج دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے اس کو امیجن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس CCTV کیمراز آ گئے ہیں جس میں کئی مہینوں پہلے کی بھی ریکارڈنگز ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس سے ہمارے لیے یہ امیجن کرنا آسان ہو گیا کہ اسی طرح سے کوئی سسٹم ہو سکتا ہے، یا واللہ عالم کیسا ہوگا، بٹ سٹل وی کین امیجن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ زمین اپنی خبریں جو ہے وہ بتا دے۔ اور اسی طرح سے حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک منٹ پہلے دیکھ لوں کہ یہ حدیث کس کی ہے، ایک منٹ میں دیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ وہ زمین کی خبریں کیا ہوگی؟ تو صحابہ کرام کا وہی معمول ہوتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ کرام کیا جواب دیتے تھے؟
اللہ اور اس کے اللہ اور رسول اس کی بہتر جانتے ہیں۔ بے شک اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گواہی دے گی ہر ایک عبد اور ایک ہر مطلب آدمی اور ایک عورت کے بارے میں کہ اس نے کون سا عمل کیا تھا اس زمین کے اوپر، اور وہ اس بارے میں خبر دے گی کہ اس نے یہ عمل کیا تھا اور اس دن کیا تھا۔ فَبِهَذِهِ أَخْبَارُهَا، تو پس یہی اس کی خبریں ہیں۔ تو اسی طرح سے زمین جو ہے وہ اپنے بارے میں جو کچھ بھی کسی نے کیا، تو انسان کو تو اتنا جو ہے وہ آپ لوگوں سے پہلے کچھ سالوں پہلے جو ہے وہ ایک ٹین ایجز گرل کا گروپ تھا جس کو میں یہ اس کی تفسیر کروا رہی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے پوچھا کہ اتنی صورتیں جو ہے نا وہ ہم نے کر لی ہیں، شاید 10 یا 12 صورتیں ہم نے کی ہوں گی، تو اس کے بارے میں بعد میں نے پوچھا کہ آپ کو ان صورتوں میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ امیزنگ بات کیا لگی؟ تو ایک بچے، اس کا نام افرا تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ بات مجھے سب سے زیادہ امیزنگ اور میرے دماغ میں یہ جیسے سٹک ہو گئی ہے کہ زمین بھی ہمارے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گی۔ تو جو ینگر لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو فطرت ہوتی ہے اور ان کا دل جو ہے وہ کافی صاف ہوتا ہے، اور ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم اتنی ہماری زندگی گزر گئی ہوتی ہے اور ہم گناہ کر کر کے جو ہے وہ اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ آیات شاید ہمارے دلوں پر اس طرح اثر نہیں کرتی جس طرح سے جو ہے وہ ینگر بچوں کے دلوں پر کرتی ہے۔ تو کہ جب انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ زمین ہی میرے خلاف گواہی دے گی، تو پھر وہ ہر وقت ہر قدم پہ جو ہے وہ اس بات کی احتیاط کرے گا کہ کہیں یہ زمین میرے خلاف گواہی نہ دے۔ اس کی کوشش پھر کیا ہوگی کہ یہ زمین جو ہے وہ میرے حق میں گواہ بنے۔ اچھا، اگلی بات کیا ہے آیہ نمبر 5 میں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہے۔ کہ بات جو ہے یہاں پر سببیہ ہے کہ وہ ریزن بتا رہا ہے کہ زمین کی بارے میں جو ہے وہ 3 چیزیں آ گئی ہیں نا، بتائیے کہ کون سی 3 باتیں آ گئی ہیں زمین سے متعلق؟ پہلا جو اس میں زمین جو ہے وہ جھنجھوڑ دی جائے گی، جس میں وہ زلزلے کے برپا ہونے کے حوالے سے ہے۔ جی ہاں، یہ ہے کہ وہ اپنی تمام چیزیں، اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ جی ہاں، اور تیسرا یہ، مطلب ہم دنیا میں کسی کی اس ڈر سے بہت کانپتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ کوئی ہماری بات کہیں بتا نہ دے، یا جی کچھ ایسی بات جو کسی کے بارے میں کی ہو وہ نہ بتا دے۔ اور یہاں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اس دن انسان کی ہر بات کو جو ہے وہ عیاں کر دے گی۔ بالکل، زمین جو ہے وہ ہمارے حق میں بھی گواہی دینے والی ہوگی اور ہمارے خلاف بھی گواہی دینے والی ہوگی۔ تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں جب بات آ گئی تو پھر اب اس کا ریزن بتا دیا گیا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ ایسا وہ کیوں کر رہی ہے، کیونکہ تمہارے رب نے اسے یہی حکم دیا ہے، کہ اللہ نے اسے یہ سب کچھ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ اس حکم کو بجا لا رہی ہے۔ ایک جو ہے وہ تفسیر میں نقطہ یہ تھا کہ جب انسان کا جو سوال ہوگا، کہ انسان سوال پوچھے گا، کیا سوال کرے گا؟ ما لہا، واٹ از رانگ ود اٹ۔ تو جب اس کا یہ سوال ہے تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ شوق ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے ایسا کر رہی ہے۔ وہی جو ہے، جب میں وہی کا لفظ کہتی ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ خبر کہا جاتا ہے وہی کو۔ خبر، اوکے، ٹھیک ہے، کوئی اور بھی بتائے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو آج بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے۔ اللہ کا حکم باجی۔ اللہ کا حکم، ٹھیک ہے، صحیح۔ بتائیے، وحی کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے جنرلی، یہ میری اس چیز کو چھوڑ کر یہ کہ وحی اس آیت میں کیسے یوز اللہ کی ہوتی ہے؟ طرف اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کوئی بات جو اوپر ٹھیک ہے، سے آتی ہے، ٹھیک، جو بالکل صحیح۔ میسج اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہوگا، لکھ دیا گیا ہے، ایسا ہی ہوگا یہ۔ تو
اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ وہی کہ وہی جب کہی جاتی ہے تو وہی سے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے، پھر میں سمجھاتی ہوں۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ دل میں جو خیال آتا ہے وہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، اس کو وہی کہا جاتا ہے۔ اچھا، دل میں جو خیال ڈالا جاتا ہے نہیں، دل میں جو خیال ڈالا جاتا ہے اس کو ہاں، کچھ کیسز میں آپ کہہ سکتے ہیں وہی، جیسے جی ہاں رضوانہ باجی بھی صحیح کہہ رہی ہے، جیسے جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا تھا تو اس کے لیے بھی وہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ویسے وہی جو ہے وہ جب میں پڑھ رہی تھی تو اس میں کہا گیا کہ وہی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی شرعی ہوتی ہے، وہ وحی کون سی ہوتی ہے؟ وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اپنے رسول تک بھیجتے ہیں، ہے نا۔ جب وحی کا لفظ آتا ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا وحی تو وہ ہے جو احکام شریعت یا جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتے وہ وحی ہے، تو وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ کیسی وحی ہے؟ وہ وحی شرعی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے یہاں پر جو وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سورۃ النمل میں جو ہے وہ سوری سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہنی بی ہے مکھی، اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا ہے وہ وحی کا ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ کون سی وحی ہوگی؟ یہ وحی شرعی تو نہیں ہے نا، یہ وحی تکوینی ہے، یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہاں پر وحی کو جیسے ترجمے میں بھی آ رہا ہے حکم دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وحی کی ہے زمین کے لیے، یعنی جو حکم دیا ہے وحی زمین کو کہ ایسے کرو۔ اور جو نحل کے لیے ہنی بی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس پر وحی کی، تو وہ بھی اس کو حکم دیا کہ کس طرح سے تم جو ہے وہ ہنی کو ایکسٹریکٹ کرو گی، یا شہد کو تم وہ نیکٹر لے کر آؤ گی اور اس سے تم شہد بناؤ گی۔ تو جو دوسرا وحی تکوینی جہاں یہاں پر جیسے بات آ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی مخلوق کو حکم دیتے ہیں وہ اس وحی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے زمین کو کہ تم اس طرح سے کرو، اور زمین اس حکم کو بجا لاتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ شیئر اسکرین چلو۔ اگلی آیہ مبارکہ ہے آیہ نمبر 6، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ یومئذ اس روز، یعنی کس روز؟ قیامت کے روز۔ یصدر الناس لوگ جو ہے وہ پلٹیں گے یا واپس ہوں گے۔ کس طرح سے واپس ہوں گے ان کا حال بتایا گیا ہے۔ اشتاتل، اشتاتل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان گروپس، ٹولیوں کی یا گروہوں کی صورت میں۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ کس لیے؟ لیوروا اعمالہم، تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے اعمال۔ اچھا، تو یہ واپس پلٹنا لوگوں کا کہاں سے ہے؟ یہ میدان حشر سے، کہ میدان حشر میں لوگ جمع ہو جائیں گے، اور جیسے بتایا گیا کہ زمین ان کے خلاف گواہی دے گی، حساب کتاب ہوگا، اور پھر وہاں سے وہ لوٹیں گے، میدان حشر سے وہ لوگ لوٹیں گے گروہوں کی صورت میں یا ٹولیوں کی صورت میں یا گروپس میں۔ تو یہ کون سے گروپس ہوں گے آپ کے خیال میں؟ باجی شاید گناہ گاروں کے گروپ، نیکوں کے جنت گروپ۔ کے بھی حساب کتاب کے بعد بھی وہ عمل جس میں اللہ کے نیک بندوں کا، جنتیوں کا۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ تو یہ گروپس جو ہوں گے یہ اسی طرح سے ہوں گے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے الگ گروپس ہوں گے، اور جو اللہ کے جو ہے وہ گناہگار بندے ہوں گے ان کے الگ گروپس ہوں گے، اور پھر جو جنت کی طرف بھی جا رہے ہوں گے ان کے بھی مختلف گروپس ہوں گے۔ کس طرح سے گروپس ہوں گے؟ کہ ان کے درجات کے حساب سے گروپس ہوں گے، کہ کون جو ہے وہ بہت سب سے ہائیسٹ رینک والے ہیں، کون اس کے لوور ہے، اس سے لوور، اور پھر اس طرح سے۔ تو ان کے جو جنت میں درجات ہوں گے اس حساب سے ان کی ٹولیاں یا ان کے گروپس بنیں گے، اور جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ان کے گروپس کس طرح بنیں گے؟ جہنم کے درکات کے حساب سے۔ جی جیسے آپ نے کئی دفعہ بتایا کہ جہنم کے بھی مختلف حصے ہیں، اس حوالے سے۔ جی، درکات ان کو کہتے ہیں نا، جنت کے درجات ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ نیک انسان ہوگا
وہ اتنا اونچی جنت میں جائے گا، اور جہنم کے جو ہے وہ درکات ہوتے ہیں کہ جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا وہ نیچے سے نیچے درکے میں جائے گا. تو یہ اپنے درکات کے حساب سے پھر ان کی ٹولیاں بنیں گی یا ان کے گروپس بنیں گے. لی یورو، یورو جو ہے وہ پیسو وائس ہے، تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. یعنی کہ اعمال کے دکھائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ باجی جیسے ان کے جو بھی جنت دوزخ جہاں پر بھی وہ جائیں گے وہ ان کے اعمال کے نتیجے میں ہی جائیں گے نا، تو اس لیے وہ ان کو دکھا دیا جائے گا کہ تم نے کیا اعمال کیے، اس کا نتیجہ تمہیں ملا. جی ہاں. جی ایک منٹ، مجھے بتایا آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے کیا؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں اعمال کے دکھائے جانے کا مطلب کیا ہے کہ اعمال کی جزا ان کو دکھا دی جائے گی. یعنی اعمال دکھانے سے تو کہ یہ گناہ تم نے کیا اور یہ نیکیاں تم نے کی، پھر ان کی جزا اور سزا، ان کا بدلہ دکھانے کے لیے ہی ان کو پھر جنت کی طرف بھیجا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اعمال دکھانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی جزا دکھانے کے، کہ جب جنت میں وہ جائے گا تو اس کو اس کا کی جزا ملے گی، اس کو اس کا جو ہے وہ اچھا بدلہ ملے گا، اور جہنم کی طرف جب وہ جائے گا تو پھر وہ اپنے اعمال کا برا بدلہ دیکھ لے گا. تو الحمدللہ بس آخری 2 آیات ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ساتھ دونوں کو کور کر لیتے. چنانچہ جس نے ذرا برابر بھی اچھائی کی ہو تو وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہو تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اب یہاں پر جو ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر کسی نے کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا. دیکھنے کا مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو پچھلی آیت میں سمجھایا. کیا سمجھایا؟ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جزا اور سزا. جزا اور سزا. جی ہاں. تو جو جس نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی اس کو اس چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا بھی ملے گی، اور جس نے چھوٹی سے چھوٹی برائی کی ہوگی تو اس کو اس چھوٹی سے چھوٹی برائی کی کا جو ہے وہ بدلہ یا اس کی سزا بھی ملے گی. اچھا ایک منٹ، پہلے اس سے متعلق جو حدیث ہے وہ میں شیئر کر لیتی ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ گھوڑوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھوڑا رکھنے والے ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو اپنے گھوڑا کی وجہ سے کیا ہے وہ اس کو اس کا اجر ملے گا. پھر ایک ایسا شخص ہوگا جس کو اپنا گھوڑا رکھنے کی وجہ سے جو ہے اس کو بچا لیا جائے گا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو اپنا گھوڑا رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو 3 مختلف لوگوں کے بارے میں گھوڑا رکھنے کی وجہ سے، یعنی اس کو جس طرح سے بھی وہ شخص استعمال کر رہا ہے اس کے بدلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے تھے. ظاہری بات ہے تمام صحابہ کرام کے پاس جو ہے وہ گھوڑے نہیں ہوتے تھے، کچھ لوگوں کے پاس کیا تھے؟ گھوڑے کی جگہ گدھے بھی تھے. تو اسی لیے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ جن کے پاس گدھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھ پر گدھے سے متعلق کچھ نازل نہیں ہوا سوائے ان 2 آیات کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیات پڑھی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو ہے وہ خیر میں سے کچھ بھی کرے گا تو اس کو اس کا جو ہے وہ جزا، اس کا بدلہ ملے گا، اور جو شر میں سے کچھ بھی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. یعنی کیا مطلب؟ یہی کہ جس طرح سے تم گدھے کا استعمال کرو گے اس حساب سے جو ہے وہ اس کا تمہیں بدلہ ملے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ فادۃ الجامعہ ہے. فادۃ الجامعہ ہے. یعنی کہ فاضت الجامعہ کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ہر ایک چیز جو ہے وہ انکلوڈ ہو گئی ہے. یعنی کیا کہ ہر ایک جو عمل ہے انسان کا وہ ان 2 آیات میں آگے. اگر یہ دیکھا جائے
اور ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو اور چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہو، اور جب چھوٹے سے چھوٹے عمل کے بارے میں بات ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ obviously جو بڑے سے بڑا عمل ہوگا وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے گا. تو ہر ایک عمل جو انسان کرتا ہے وہ ان 2 آیات میں انکلوڈ ہو گئی. اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کہ اگر کوئی انسان چھوٹی نیکی کر رہا ہے اور وہ سوچے کہ اتنی میری معمولی نیکی سے کیا ہوگا، تو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس نیکی کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہے اور وہ اس گناہ کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو یہ تو ایک معمولی گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نیکی کرنے، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ انشاءاللہ میں نکات اس کے بارے میں ڈسکس کروں گی، اور حدیثیں 1-2 ہیں وہ انشاءاللہ وہ سناؤں گی، لیکن آپ بتائیں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر اور کسی بھی گناہ کو بھی حقیر یا یوزلیس کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ بتائیے. جی ایک ریفرنس ہے یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ جانو، یہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی ہو سکتی ہے. کچھ اس طرح میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پر. جی میں انشاءاللہ یہ حدیث جو ہے وہ پراپر کوٹ کرتی ہوں. اس کے علاوہ جی اگر آپ بالکل. کو کسی اور کو کچھ شیئر کرنا ہے تو بتائیے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ہماری نیکی ہمارے لیے بخشش کی وجہ بن جائے اور کون سا ہمارا گناہ ہمارے لیے خدا نخواستہ عذاب کی وجہ بن جائے. بالکل صحیح کہا ہے رضوانہ باجی نے. یہ حضرت عائشہ والی جو حدیث ہے مبارکہ، یہ میں بتا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حقیر گناہوں سے پرہیز کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں تم سے حساب کتاب لے گا. تو دیکھیں نیکی کیا ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان چھوٹی چھوٹی نیکی کر رہا ہوتا ہے، اور ان چھوٹی نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کرتا ہے. تو کسی چھوٹی نیکی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. بہت ساری جو ہے، جیسے جب ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہو سکتی ہیں کہ جو ہم شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں سمجھتے مگر ہمیں کرنی چاہیے. آپ لوگ ذرا آپس میں ایک دوسرے کو. جیسے میں اپنی ایک بچپن کی مثال دیتی ہوں. میں اپنی جی کلاس جی روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ ایک کیلنڈر لگا ہوا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو وہ ہوا سے جو ہے نا وہ نیچے گرنے لگا. تو میں اپنی سیٹ سے اٹھ کے بھاگتی بھی گئی تھی اور میں نے وہ اس کو کیلنڈر کو نیچے گرنے کے بجائے اٹھا لیا تھا ہاتھ میں. سبحان اللہ. آج تک مجھے وہ خوشی جو محسوس ہوئی تھی نا، وہ آج تک میں اس کو فیل کر سکتی ہوں. سبحان حالانکہ وہ اللہ. کوئی بڑی نہیں، بہت چھوٹی سی ایک ہے، لیکن انسان کو یہی بات بالکل صحیح بات ہے کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو وہ کوئی کسی موقع پہ وہ چیزیں لا کر لوگ دے رہے تھے تو ایک خاتون نے صرف کھجوریں لا کر دی تھی. تو بے آپ صلی اللہ شک. علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کھجوریں سارے سامان پہ یہ بھاری ہیں، کیونکہ ان کا بالکل. اس میں بہت زیادہ تھا، اس میں جو ان کی جو فیل تھی وہ بہت زیادہ تھی. انہوں جی نے کہا تھا ان بالکل. تمام مال میں سب سے زیادہ جو ہے نا ان کھجوروں کا وزن ہے. بالکل صحیح، بالکل انہوں نے تو لوگ صحیح کہا. معمولی جی ہاں. اور کون شیئر کرے گا؟ سمیہ جی جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سنہرا. جی میں یہ شیئر کروں گی کہ میں کبھی اکثر اوقات جو ہے نا، جیسے کہ کہیں آنا جانا پڑتا ہے کدھر جدھر بھی، جیسے کہ شاپ وغیرہ میں، تو وہاں پر کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ہوتا ہے، خاص کر کے روٹی کے ٹکڑے گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں ان کو جو ہے نا میری نظر پڑتی ہے تو میں ان کو سائڈ پہ رکھتی ہوں. جی ہاں، بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ. ہوں. اور کوئی کچھ شیئر کرے گا؟ جی ایک جیسے چیز باجی کسی جی سعدیہ آپ بتائیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، آپ کے گھر میں میڈ بھی کام کر رہی ہوتی ہے، آپ ان کو پانی پوچھ لیں، یا کوئی ایسا جو دروازے پہ پانی مانگ لے کبھی، تو ان کو پانی پلا دینا. چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اس کا یقیناً اجر بہت بڑا ہوگا. بالکل. پانی پلانا جیسے سعدیہ نے کہا تو ایک صدقہ ہے. تو بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ صدقہ ہے. اور کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، بتائیے، پھر میں انشاءاللہ ایڈ کرتی ہوں. میں نے بتانا تھا کہ میں ایک دفعہ کہیں بازار سے کوئی چیز لے رہے تھے، کوئی
دکان پہ کھڑے تھے، تو وہاں ایک بیچاری بزرگ سی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا چھوٹا سا دودھ کا، تو اس سے وہ پیا نہیں جا رہا تھا، اور وہ دکاندار کو کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے یہ ایک پیالی دے دو، میں اس میں ڈال کے پیوں گی. تو وہ اتنا بزی تھا کہ وہ نہیں دے رہا تھا. تو میرے ساتھ میرا بھائی تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ احمد تم اسے لے کے دے دو نا. جی تو وہ ہمارے محلے کا تھا، اس سے وہاں سے کہا کہ اٹھا لیں جو بھی اٹھانی ہے. تو وہ بھائی نے ایک اٹھا کے اسے کھول کے ڈال کے دیا نا دودھ کا بے پیکٹ. شک. وہ مجھے آج تک وہ عورت نہیں بھولتی نا، کہ وہ ایسی سبحان بزرگ اللہ. سی تھی، اور اس دکاندار نے پیسے نہیں لیے، جی بس وہ اس کو وہ دے نہیں رہا تھا کہ بھئی بزی میں ہوگا ٹائم یا ضائع جو ہوگا. بھی. جی بزی تھا. تو وہ مجھے وہ عورت آج تک میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ کسی کی والدہ ہے. کہ میں کہتی ہوں مجھے یہ خیال اس وقت سے مجھے کبھی نہیں بھولا تھا کہ اگر کس کی جگہ ہم اپنے ماں باپ کا نہ خیال کرتے تو وہ بھی ایسے ہی ہوتے نا. پتہ بے نہیں شک. کس کی وہ والدہ تھی نا، وہ آج تک مجھے اس کی شکل نہیں بھولتی، حالانکہ یہ 20-25 سال بعد پہلے کی بات ہے نا. جی بالکل صحیح. تو ایسے ہی آپ صلی اسی اللہ. طرح راستے سے پتھر ہٹا دینا جی بھی جی کہتے ہیں بتائیے. نیکی ہے. راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی نیکی ہے. ہاں جی بالکل بالکل، یہی میں بھی یہ شیئر کرنے والی تھی. رضوانہ باجی نے جیسے کہا، راستے سے پتھر یا کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا بھی ایک صدقہ ہے یا نیکی ہے. تو یہ صدقے کے بہت چھوٹے چھوٹے سے کوئی اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ہاں باجی، مجھے ایک قصہ مطلب میں نے بچپن میں سنا تھا، جی تو جی وہ میں بتاؤں گی. کہ یہ بتائیے ضرور. ایک وہ نشئی طرح کا جو آدمی نہیں ہوتا ہے، جو مطلب راستے میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مانگتے بھی رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا گناہگار سمجھتا تھا. تو اس نے رستے سے اس کو ایک کاغذ نظر آیا. اس نے وہ کاغذ اٹھایا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. اس نے وہ اٹھا کر کسی احترام کی جگہ پر شاید رکھ دیا تھا، یا مجھے صحیح یاد نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد وہ آگے جیسے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی موت کا وقت تھا، وہ انتقال کر گیا. تو اس وجہ سے اس کے سبب جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس نے احترام کیا رب کے نام کا. تو مطلب بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نقطے نواز ہے. اب ہم بے بعض شک. اوقات چھوٹی سی نیکی سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے، جیسے چڑیا کو پانی ڈال دینا، یا کوئی بھی کیلے کا چھلکا تک ہٹا دینا رستے سے. ہم سوچتے نہیں یہ کیا ہے، لیکن کوئی بھی سلپ ہو کر کچھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل اس کی کوئی بڑا ہڈی ٹوٹ حادثہ جائے بن اس وجہ سکتا ہے. سے. جی، تو بالکل. چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھے. تو نقطہ نواز ہے اللہ تعالیٰ، کہ چھوٹی سی نیکی پہ ہمیں بخش بھی دیتا، اور اگر ہم کسی بڑے گناہ کو، کسی چھوٹے گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ کے کریں، اور اس پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے. بے شک بالکل یہی بات ہے. تو اسی طرح سے جیسے ابھی آپ لوگوں نے ایگزامپل دی، پہلے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو پھر جو ہے نا کلاس اور لائیولی اور انٹریکٹیو ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف میں ہی بات کر رہی ہوں. اور پھر ایک اپنائیت کا سب کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا بھی کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کلاس میں. اور آپ لوگوں کے کہنے سے ہی مجھے وہ حدیث شریف یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ ایک فحاشہ عورت تھی، یعنی کہ بدکار عورت تھی، اور اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو ایک پیاسے کتے کو، مطلب کتے کو تو ہم کتنا حقیر اور گندا وہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ پیاسا تھا اور اس نے اس کو سچے دل سے پانی پلایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ بخش دیا. اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک بڑی نیک عورت تھی، بڑے نیکی کے اعمال کرتی تھی، روزے رکھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، لیکن کیا کیا اس نے بلی کے ساتھ برا سلوک کیا، کہ جس کی وجہ سے وہ بلی جو ہے وہ مر گئی، اور پھر اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا تھا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی. تو یہ دو احادیثیں جو ہے وہ میں نے حالانکہ پڑھی نہیں تھی، آپ لوگوں کے کہنے کی باقی وجہ ایک سے بات ذہن اور میں آ گئی. کہوں گی، جی جی. ایک بات اور کہوں گی. جو فاحشہ عورت والی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے ایک نیکوکار شخص، نمازی، پرہیزگار، وہ پہلے نکلا تھا. تو اس نے کتے کو پانی نہیں پلایا، دھتکار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ برا ہوا، اور بخشش مطلب نہیں ہوئی اس کی. اور اس جی فاحشہ عورت کا بعد میں نکلنا ہوا، تو اس نے اپنے دوپٹے کو کنویں میں ڈالا، اور اس سے جی پانی کتے کے منہ میں نچوڑ کے دیا. تو جی اس وجہ ہاں. سے اس کی مغفرت ہو گئی. اچھا سمیرا، میں نے بس جتنا پڑھا تھا وہ پہلے والا جو پارٹ ہے وہ میں نے نہیں پڑھا، تو آپ نے بتا دیا. آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، جزاک اللہ. تو اسی طرح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدقے سے متعلق کیا فرمایا کہ جو سری ہے، اب سری دیکھیے ہمارے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن اپنے پڑوسی کو وہ تحفتاً دے دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے.
بکری کی سری، کہ مطلب اس میں گوشت وغیرہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنے زیادہ جو ہے وہ وسائل نہیں ہوتے تھے، تو اس کے بھی لوگ جو ہے وہ سالن وغیرہ پکا لیتے تھے اور اس کو ویلیو کرتے تھے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی جو ہے وہ ایک اگر تم دو گے تو صدقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عورتوں سے کہ اپنے آپ کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ، بے شک کہ آدھی کھجور دے کر، ایک پوری کھجور بھی نہیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے صرف آدھی کھجور صدقہ کر کے تم اپنے آپ کو آگ سے بچا رہی ہو تو ایسا بھی کرو، یعنی اس آدھی کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جیسے ہم کہہ چکے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یا رضوانہ باجی نے کہا تھا پتھر جس میں کانٹا وغیرہ ہو جاتا ہے، اکثر ہم سیڑھیوں پر دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک وغیرہ ہوتا ہے، اس پلاسٹک کو وہاں سے ہٹا دیں، کہ کوئی شخص جو ہے وہ بغیر دیکھے وہاں سے گزر رہا ہے اور اس پلاسٹک پہ اس کا پاؤں پڑے اور وہ پھسل جائے، تو ہم نے ہٹا دیا تو ہم نے کسی کی تکلیف خود کو دور کرنے کا سبب کر دیا۔ یا پرانے زمانے میں جیسے خاردار وہ ہوتے تھے درخت کی ٹہنیاں وغیرہ، تو ان کو ہٹا دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ صدقے میں شامل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بن معروف کے کسی بھی نیک بات کا حکم دینا صدقہ ہے، اور کسی بھی چیز سے برائی سے روکنا، نہی عن المنکر بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ دیکھیں یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جیسے ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کا ذکر کریں، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں گے، استغفار کریں گے، درود شریف پڑھیں، کہ ہماری زبان جو ہے وہ مطلب ہم میں سے کوئی اتنا زیادہ نیک نہیں ہے کہ ہر وقت ہی ہماری زبان، لیکن جب بھی ذہن میں بات آئے تو پھر کوشش کریں کہ جو ہے وہ ذکر و اذکار کا بھی اہتمام ہو۔ تو یہی ہوتا ہے کہ نیکی کا کام کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور مزید اس میں جو ہے وہ نیکی کرنے کی جو ہے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور گناہوں سے کیا ہوتا ہے کہ بے شک کہ اگر وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے اور گناہ صغیرہ ہے، کوئی چھوٹا ہی گناہ ہے، لیکن اگر ہم مسلسل کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پر جو ہے وہ ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے، بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ ڈاٹس لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پورا جو ہے دل وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، بے شک وہ چھوٹا گناہ ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ذہن میں بات آئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو فوراً توبہ اور استغفار کرے۔ یا بہتر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو تو وہ کیا کرے کہ وہ وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، توبہ کے 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کر لے۔ تو اس طرح سے ہر نیکی کو اور ہر جو ہے وہ برائی کو جو ہے وہ انسان کو اس کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے۔ مزید اگر مجھ سے کوئی نقطہ رہ گیا ہے آپ لوگ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو بتا دیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ استغفر اللہ، یہ ان کا اپنا ہی قول ہے انس بن مالک کا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ تم جو ہے کچھ ایسے عمل ہیں جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی بہت ہی تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان کی ہلاکت ان گناہوں کی ہلاکت کی وجہ سے ان کو بہت بڑا شمار کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ کس بار بتا رہے، انس بن مالک ایک چھوٹے بچے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ خدمت کرتے تھے 10 سال کے تھے، اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 18 سے 20 سال ان کی عمر ہوگی، تو وقت گزر گیا، جب وہ کچھ جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے تو اس زمانے میں وہ صحابہ کا دور تو نہیں تھا، پھر وہ اس میں کچھ صحابی تھے اور زیادہ تر تابعین تھے۔ اس زمانے میں ہی کیا ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کا رویہ اتنا بدل گیا ہے اور لوگ گناہوں کو اتنا لائٹ لینے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جن گناہوں کو تم مچھر کے برابر پر کے برابر سمجھ رہے ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو بہت زیادہ بڑے گناہ، مہلک گناہ سمجھا کرتے تھے۔ تو پھر اب ہمارے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا کیا حال ہو گیا ہوگا، کہ ہم تو پھر شاید ان چیزوں کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ ہم نے گناہ کیا، ہم سمجھ رہے ہوتے کہ بس ہم نے ایک عمل کر لیا۔ تو عمل کے بارے میں اور کانشیس رہنا اور نیکی کرنے پر جو ہے وہ حریص ہونا کہ زیادہ سے زیادہ انسان نیکی کرے،
اور گناہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے. تو یہ جو آیات ہیں آخری والی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے فاضۂ جامعہ. تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمپریہنسو آیات ہے. تو الحمدللہ یہیں تک ہے. کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. ظاہری بات ہے کہ کل جو ہے وہ میں کسی وجہ سے کلاس نہیں لے سکی، اور آج کلاس ری شیڈیول ہوئی، تو بہت سارے لوگ جو جنرلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آج نہیں آ سکے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے، کچھ نہیں ایڈ کرنا ہے، تو پھر ہم سیشن ایڈ کر دیتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لے پارٹیسپینٹس کی اور شیئر کر دیجیے گا. باجی میں نے لے لی ہے. جزاک اللہ سعدیہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.